ہوتے جا رہے ہیں۔ دشمنان اسلام گھات میں بیٹھ کر مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا یا کمزوری کا ہمیشہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی ان کو موقع ملا وہ مسلمانوں کے اوپر دوڑ پڑے۔ بلکہ آپ یہ سوچیں پیارے رسول کے زمانے میں بھی یہ بات تھی۔ آپ نے سنا ہوگا 3 آدمی غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے، مسلمانوں نے ان سے بائیکاٹ کر لیا، یہاں تک کہ یہ دنیا اپنی وسعتوں اور پہنائیوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ ان کی حالت ہو گئی 40 دن میں کہ وہ ایک جانور بھی ان سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا، چہ جائے کہ کوئی آدمی صحابہ کرام کا، یہاں تک کہ بیویوں سے پیارے رسول نے بیویوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ اس درمیان حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غسانی بادشاہ جو شام کا بادشاہ تھا اس وقت، اس کو خبر لگی، اس نے فوراً ایلچی بھیج کر کے حضرت کعب بن مالک کے پاس خط لکھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کنت کاتبا، میں لکھنا جانتا تھا، جو شخص لکھنا جانے گا وہ پڑھنا بھی جانے گا۔ تو میں نے وہ خط پڑھا، اس میں کیا لکھا تھا؟ لقد بلغنا، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے صاحبہ کا لفظ یعنی آپ کے سردار یا آپ کے رئیس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ فالحق بنا نواسک، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہاں جو چیز نظر آتی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن اسلام مسلمانوں کی طاقت اور نقل و حرکت کی اپنی معلومات میں ہمیشہ رکھتے ہیں۔ جب بھی موقع ملا کمزوری دیکھی حملہ کر دیا۔ پوری تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹو۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں نزاع اور جھگڑے میں نہ پھنسو، اس چیز میں پھنس کر کے تمہاری طاقت چلی جائے گی۔ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، یعنی یہ کہ طاقت نہیں رہے گی تو یقیناً دشمن تم کو پیالے کی طرح، جس طرح پیالے کو چاٹ جاتے ہیں اس طرح تم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کمزوری سے، ایمان کی کمزوری اور طاقت جو ایک طاقتور امت کے لیے ہونی چاہیے اس کی کمزوری سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ حقیقت میں عقائدی اخلاقی آپس میں اختلاف کی وجہ سے ان میں دم خم نہیں ہے کہ غیر مسلم دشمنوں سے وہ مقابلہ کر سکیں۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ اسی حدیث کا تتمہ ہے کہ جب غصہ ان کے غصہ السیل، اس میں یہ بھی ہے، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر کیا علاج ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن اور کمزوری آ جائے گی۔ پھر پوچھا کہ کمزوری اور وہن کا معنی کیا ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت آ جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے اس فتنے کی خبر دے کر کے گویا یہ مسلمانوں کو تنبیہ کیا ہے کہ ہمیشہ اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرو، اور طاقت تمہاری تعداد میں نہیں ہے، کیونکہ اگر تعداد میں طاقت ہوتی تو پھر صحابی نہ پوچھتے یا رسول اللہ، صحابی کا جواب، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی کہ لوگ ہمیں کھانے دوڑیں گے؟ پیارے رسول نے کہا نہیں، بہت ہو گئے، لیکن اس کثرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی طاقت تعداد میں نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل کی قوت میں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت جو حالت ہے اس کا مطالعہ کر کے اپنی طاقت جو اجتماعی طاقت اسی وقت بن سکتی ہے جب عقائد اور اعمال میں مسلمانوں کے افکار میں اتحاد ہو، عقائد میں اتحاد ہو، اعمال میں اتحاد ہو، ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دوانیوں سے بچتے رہیں۔ تو
اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ ہماری حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی. بہت ہیں، طاقت میں بہت زیادہ ہیں، حالانکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی ہیں. میری اور میری امت کو جو 5 چیزیں دی گئی ہیں وہ میرا خاصہ اور میری خصوصیت ہے، کسی اور کو نہیں ملی. اس میں سے ایک چیز آپ نے یہ خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی رہ کر کے دشمن ہم سے خوف زدہ رہتا ہے اور خوف زدہ رہے گا. لیکن یہ خوف ایک زمانے میں ان کے دلوں سے نکل جائے گا. ینزع اللہ محابتکم، تمہارے خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب وہ کسی قابل نہیں رہے، اور دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں میں جس قدر اخلاقی کمزوری، عقائدی کمزوری پیدا ہوگی اسی قدر ہمیں ان پر غالب ہونے کا موقع ملے گا. ان کے ثروات کو، ان کے اموال کو ہم اسی قدر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی طاقت اکٹھا رہی، ایمانی اور قوت ایمانی، قوت عملی اگر مضبوط رہی تو ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے. اس وجہ سے ہمیشہ اس طرح کے پروگرام بناتے ہیں کہ ان کو ان کے دین سے دور کیا جائے، کبھی سامراج مسلط کر کے، پھر اس میں نظام تعلیم میں دخل دے کر کے، اور دوسرے ذریعے سے. بہرحال جیسا کہ علامہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، فرعون نے جب قتل کرنا شروع کیا لوگوں کے بچوں کو، تو کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، نئے